إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، سبحان اللہ۔ شاہد کے حضور خفا ہے منا کے لا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کے لا. دنیا مسلمہ پر بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا. جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کی ذات کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا. مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، جا اور دروازہ علم سے خیرات جا کے لا. معزز دوستو، آج 6 اکتوبر 2022 بروز جمعرات ہے، اور آپ کے یہاں سرگودا سٹی میں سالانہ محفل حمد و نعت کے اندر میں برادر صغیر متکلم اسلام مولانا محمد الیاس محمد، ان کے چھوٹے بھائی مولانا خبیب احمد محمد صاحب کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں. ہماری اسٹیج پر جمعیت علماء اسلام ضلع سرگودا کے امیر حضرت مولانا مفتی شاہد مسعود دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے. ان سمیت جملہ معززین علاقہ علماء کرام، میں نے آپ کی خدمت میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنی ہیں. میرے دوستو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں ہیں جیسے لوگوں کے ہاں ترتیب ہوتی ہے کہ کوئی بندہ آئے، آنے کے بعد لوگ اس کو پہچانتے ہیں. اگر وہ دنیا میں نہ آیا ہو تو اسے کوئی نہیں جانتا کہ آنے والا کون ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ نہیں ہے، بلکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ ابھی آئے نہیں تھے، آنے سے پہلے رسول اللہ کی پہچان ہو چکی تھی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں مبعوث نہیں ہوئے، اس سے پہلے رسول اللہ کے تذکرے چرچے یہ دنیا میں چھا چکے تھے. مثلا اس پر کئی دلائل ہیں. میں ایک دلیل آپ کی خدمت میں مستدرک علی الصحیحین سے پیش کرنے لگا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں ہمارے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی اور رب کریم نے انہیں زمین پر بھیج دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے جہاں اور دعائیں مانگی وہاں ایک دعا یہ بھی مانگی: اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی. مولا، مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بخش دے، میری بھول کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معاف فرما دے. جب انہوں نے یہ دعا مانگی، رب کریم نے فوراً پوچھا: یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ،
اے آدم محمد کریم علیہ التحیت و تسلیم کو کیسے جانتے ہو؟ ابھی تو میں نے انہیں دنیا میں نہیں بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے لما خلقتنی بیدک، مولا جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل فرمائی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھا کے دیکھا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، آپ کے عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول، فظننت انہ احب الخلق الیک، مولا میں نے آپ کے نام کے ساتھ جس کے نام کو دیکھا تو میں یہ بات بخوبی سمجھ گیا کہ یہ عام نہیں اہم آدمی ہے، یہ عام نہیں اہم مخلوق ہے جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ رب کریم نے فرمایا یا آدم سألت بحقہ، آدم آپ نے ان کا سوال کیا، غفرت لک، میں نے آپ کی بھول کو معاف کر دیا، لیکن یاد رکھیں ولولا محمد لما خلقتک، حضور پاک نہ ہوتے میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ حدیث پاک جہاں اور باتیں بتا رہی ہے، کچھ عقائد اور مسائل پر روشنی ڈال رہی ہے، وہاں ایک بات مسلم طور پہ سمجھ آتی ہے کہ حضور پاک ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے حضور کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ حضور پاک آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے حضور پاک کے چرچے عرشوں تک موجود ہیں۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے بڑا ایک عجیب جملہ لکھا۔ وہ فرماتے ہیں دنیا میں سب آئے اور آئے تو جانے کے لیے آئے، محبوب مصطفیٰ اس مسئلے میں اکیلے ہیں جو آئے آنے کے لیے، آ کر چھا جانے کے لیے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یوں تشریف لائے، ان کی آمد کا ذکر پہلے ہے۔ میرے دوستو صرف یہاں پر بس نہیں ہے، بلکہ اس سے تھوڑا آگے چلیں تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس کے بعد بھی ہمیں ملتا ہے۔ ابھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نہیں آئے، آنے سے پہلے حضور پاک کے تذکرے موجود ہیں۔ ایک تفصیل ہے، میں اس کو چھوڑتے ہوئے حضور پاک علیہ السلام کے زمانے کے قریب آنے لگا ہوں۔ میرے دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دنیا میں قدم رکھا ہے، آنکھ کھولی ہے، نبوت ملی ہے، تورات ملی ہے، حضرت عیسیٰ کے انصاری بنے ہیں، کرسچینٹی وجود میں آئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ چلا ہے، تو جہاں دعائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور مانگی، وہاں ایک دعا یہ بھی مانگی، مولا مجھے آخری نبی کی امت سے بھی بنا دے۔ رب کریم نے قبول فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں تشریف لائیں گے، حضور پاک علیہ السلام کے امتی کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے۔ میرے دوستو میری بات کا مطلب یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور پاک کے آمد سے پہلے حضور پاک کی بشارت ان الفاظ میں دی ہے، یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد حضور پاک علیہ السلام آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، حضور کی خوشخبری بھی دی اور خود دنیا میں آئے۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ آفتاب نبوت کی حکمتوں کے تحت لکھتے ہیں، خطبات حکیم الاسلام میں لکھتے ہیں، فرمایا لوگوں بہت سے انبیاء کرام کے بارے میں اسرائیلیات کی روایات موجود ہیں کہ انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی آمد کے لیے بھی دعا مانگی، حضور کی امت میں خود کو شامل ہونے کے لیے بھی دعا مانگی، مگر حضرت عیسیٰ کی دعا قبول ہوئی۔ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اور حضور پاک کا تعلق کیا ہے؟ حضرت مولانا قاری طیب قاسمی رحمہ اللہ نے ایک زبردست تحقیق پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کئی چیزیں ایسی ہیں جو ان کی آپس میں مماثل ہیں، کئی چیزیں ایسی ہیں جو ان کے آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، میل کھاتی ہیں، سیم ٹو سیم ہیں۔ فرماتے ہیں وہ کیسے؟ کہ قرآن کریم نے حضور پاک علیہ السلام کو رحمت فرمایا ہے۔ سورۃ انبیاء میں رب کریم فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضرت حضور پاک کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا۔ حضرت
حضرت عیسیٰ کا ذکر دیکھیں تو حضرت عیسیٰ کو بھی رب نے رحمت فرمایا ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، سورت نمبر 19 سورت مریم کے دوسرے رکوع میں فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بغیر والد کے دنیا میں بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری نشانی بھی ہو، قدرت کی نشانیوں کا اظہار بھی ہو اور اللہ کی رحمت بھی ہو۔ کہتے ہیں رحمت دونوں میں مماثلت تھی، اس لیے اللہ نے ان کی بات مانی۔ کہتے ہیں ایک اور وجہ بھی ہے، فرمایا وہ وجہ یہ ہے، امام عبد الکریم نابلسی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، رب کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے اور رسالت مآب کا جنت میں جس خاتون سے نکاح ہوگا ان خواتین میں ایک خاتون حضرت مریم علیہ السلام ہوگی۔ حضرت مریم علیہ السلام کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاک پیغمبر سے جنت میں ہوگا، تو جب فی المحال ان فیوچر مستقبل میں حضرت مریم کا نکاح حضور پاک سے ہونا ہے تو حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام کے بمنزلہ بیٹے لگتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے بمنزلہ والد لگتے ہیں۔ اس لیے آخری زمانے میں جب دجال آئے گا اور بمنزلہ والد کے دین پہ مشکل آئے گی تو رب کریم بمنزلہ بیٹے کو بھیجیں گے جو ان کی مدد کے لیے پہنچے گا۔ میرے دوستو میری بات کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنے سے پہلے حضور پاک کی خوشخبری دی ہے۔ اس سے بھی تھوڑا آگے آئیے، حدیث پاک کو اٹھائیں تو اور بھی واقعات ہیں لیکن میں انہیں چھوڑتے ہوئے سیرت کا ایک واقعہ دینے لگا ہوں۔ حضرت امام سہیلی نے روز الانف میں لکھا ہے، مولا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ نے سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش نبوی سے قبل مدینہ طیبہ سے شاہ طبہ حمیری جو یمن کا بادشاہ تھا یہ گزر رہا تھا، اس کے ساتھ سینکڑوں علماء تھے، بڑے بڑے شیوخ تھے، تورات انجیل کے عالم تھے، ان کتب کے مسائل فضائل دلائل کو جاننے والے تھے۔ یہ یہاں سے گزرا تو مدینہ طیبہ جس کا پرانا نام یثرب ہے اس نے وہاں قیام کیا۔ جب یہ رات کو وہاں رہا، علماء کو تحقیق کی جستجو ہوتی ہے، علماء کرام کو تحقیق کی ایک تلاش رہتی ہے، تو وہ تحقیق رات کو شروع کی۔ انہوں نے درختوں کے پتوں کو دیکھا جو کھجور کی شاخیں تھی، ان پہ غور کیا، مدینہ کے سنگریزوں کو دیکھا، مدینہ کے پہاڑوں کو دیکھا، مدینہ کی ریتلی زمین کو دیکھا، مدینہ منورہ کے اس زمانے کے جو چشمے جو کنویں ان چیزوں کو دیکھا۔ تو وہ علماء کرام جو حضور پاک کی پیدائش سے پہلے ایک بادشاہ کے پارلیمنٹ کے ممبر بن کے اس کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے، رات کو ایک لمحے کے لیے رکے ہیں، ایک رات کے قیام کے لیے رکے ہیں، علماء تحقیق کر کے اس نتیجے پہ آئے ہیں کہ جو ہماری کتابیں ہیں تورات زبور انجیل اس میں جو نشانیاں موجود ہیں کہ جو آخری نبی آئے گا اس کا مدفن کی جائے ایسی ہوگی، وہاں پہاڑ ایسے ہوں گے، وہاں نشانیاں ایسے ہوں گی۔ کہا یہ تو نشانیاں وہی ہیں، مولویوں نے طے کر لیا صبح دربار لگے گا، ہمیں کوچ کا کہا جائے گا کہ آپ لوگ یہاں سے نکلو، ہم بادشاہ کو کہیں گے ہم اس علاقے میں رہنا چاہتے ہیں، آخری نبی کے میزبان بننا چاہتے ہیں، ہم نہیں جانا چاہتے۔ صبح بادشاہ کی طرف سے کوچ کا حکم ہوتا ہے، علماء کی درخواست پہنچ جاتی ہے، اجی ہم آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتے، ہمیں اس علاقے میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ نے علماء کو اکٹھا کیا اور پوچھا کیا میں نے تمہاری کوئی ناقدری کی ہے؟ کیا میں نے تمہاری شان میں کوئی گستاخی کی ہے؟ کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی دو نمبری کا معاملہ کیا ہے؟ کہا جی نہیں، آپ تو بہت اچھے ہیں۔ اس زمانے کے بادشاہ علماء کے قدر دان ہوتے تھے، علماء پہ بک بک نہیں کرتے تھے، وہ علماء کے علم کو قدر کو جانتے تھے۔ اس لیے اس بادشاہ نے کہا پھر وجہ کیا ہے، مجھ سے رہتے یہاں کیوں ہو، الگ کیوں ہوتے ہو؟ انہوں نے تورات زبور انجیل کے صفحات کھول کے بادشاہ کے سامنے رکھ دیے۔ بادشاہ سلامت یہ دیکھیے ہماری کتابیں کہتی ہیں جو آخری نبی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، درجہ تیقن ہو چکا ہے کہ اس جگہ ان کی وفات ہوگی، وہ اس جگہ جائے مدفن بنے گا، یہ ان کا دار الہجرت ہوگا، وہ یہاں رہیں گے۔ ہم چاہتے ہیں ہم اس نبی کے استقبالی بن جائیں۔
بادشاہ نے انہیں وہاں پر رہائش دی، صرف 400 علماء کو رہنے کے لیے اجازت نہیں دی، بلکہ 400 علماء کو 401 گھر بنوا کے دیے، ہر عالم کو ایک ایک گھر ملا، لیکن ایک بالا خانہ بنوایا جو ڈبل منزلہ تھا، کہا جس نبی کی آمد کے انتظار میں تم یہاں رہنا چاہتے ہو، یہ اس نبی کے لیے میں گھر بنوا کے جا رہا ہوں، اگر تم لوگوں کی ملاقات ہو جائے تو میری طرف سے اسے گفٹ پیش کر دینا، اگر تمہاری نسلیں اس سے ملاقات کریں تو میری طرف سے تمہاری اولادیں اس نبی کو ہدیہ دیں۔ پھر اس نے اس زمانے کا چمڑا منگوایا، اس پر تحریر کندہ کروائی، الفاظ لکھوائے، میسج لکھوایا، خط اور پیغام دیا، کہا یہ گھر بھی دینا اور میری طرف سے یہ تحریر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنا۔ علامہ سہیلی نے اس کے الفاظ بھی لکھے، 6 الفاظ، وہ 6 باتوں میں شعر کے طور پہ رسالت مآب الاسلام کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھتا ہے: شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسم فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن عمی وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غم۔ علماء بیٹھے ہیں، اردو کا دامن تنگ ہے اس کی وسعت محبت کو بیان کرنے کی، میں کوشش کروں گا کہ میں اس کا خلاصہ، اس کی سمری، اس بات کا آپ کے سامنے اظہار کر پاؤں۔ وہ بادشاہ کہتا ہے شہدت علی احمد انہ، میں دل سے اس بات کی گواہی دیتا ہوں آپ وہی احمد ہیں جن کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی ہے۔ شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسمی، رب کی صفت الباری لایا، الخالق نہیں لایا۔ خالق بھی پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں، باری بھی پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں۔ خالق کہتے ہیں پہلے بھی کچھ ہو بعد میں بھی بنائے، باری کہتے ہیں جو بغیر نقشے کے چیز کو بنا دے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ فرمایا رسول من اللہ باری النسمی، جب کائنات کا نقشہ نہیں تھا اس اللہ نے آپ کی نبوت کا آنا طے کر لیا۔ باری النسمی، اور آگے جملے میں اپنے لیے کہتا ہے دعا کرتے ہوئے فلو مد عمری الی عمرہ، اے کاش رب میری عمر آپ کے زمانے تک لمبی کر دے۔ ورقہ بن نوفل نے بھی یہی کہا تھا جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئی تھی اور وہ توراۃ جاننے والے بزرگ تھے، تو یہی مفہوم اس نے کہا فلو مد عمری الی عمرہ، اے کاش میری عمر زمانے نبوی کو پالے۔ کیوں؟ کہ میں کردار ادا کروں گا، لکنت وزیر اللہ وابن عمی، میں آپ کا چچا زاد بھائی بھی بنتا، وزیر بھی بنتا۔ سرگودا والوں آپ کا ذوق تازہ ہے؟ مجھے جواب چاہیے، جواب چاہیے، ذوق تازہ ہے؟ اب میں اس کا ترجمہ مزید کرنے لگا ہوں کہ وزیر اللہ کیا ہے اور وابن عمی کیا ہے۔ اس کے 2 مطلب ہیں، میں نے کسی کتب میں نہیں پڑھے، میں آپ کے سامنے رکھنا لگا ہوں اپنی محبت میں۔ ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے غلط ہے تو رب محفوظ فرمائے، لیکن میں الحمدللہ بفضل اللہ بعون اللہ بنصرت اللہ اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ الفاظ قریب قریبی ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں لکنت وزیر اللہ وابن عمی، میں آپ کا وزیر بنتا، وابن عمی چچا زاد بھائی بنتا۔ کوئی وزیر کے ساتھ چچا زاد بھائی کا کیا تعلق؟ چچا زاد بھائی تو خاندانی ہونا چاہیے، تو قبیلہ بنو حمیر کا ہے، حضور پاک بنو ہاشم سے ہوں گے، کوئی چاچے کا بیٹا کیسے بنے گا؟ یہ تو وہ بھی جانتا تھا، تو پھر اس نے وابن عمی کیوں کہا چاچے کا بیٹا بنوں گا؟ سرگودا والوں، اس نے سمجھانے کے لیے کہا کہ وزارت آپ کی قبول کروں گا لیکن وزیر پیسوں کے لالچ میں ساتھ چلتے ہیں، میں خاندانی بھائی بن کے چلوں گا۔ وزیر اللہ وابن عمی، چچا زاد بھائی بنوں گا۔ ایک مطلب اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ حدیث پاک آپ سن چکے ہو کہ حضرت ابو بکر عمر وزیران فی الارض، نہیں سمجھے؟ رسول اللہ کے دنیا میں کیا ہے؟ وزیر ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ وابن عمی حضور پاک کے چچا کے بیٹے ہیں۔ وہ کہنا یہ چاہتا ہے
کہ میں نے کتب میں پڑھ لیا ہے آپ کے ساتھ دینے والے خلفائے اربع ہوں گے، مجھے بھی ابو بکر عمر عثمان علی کے ساتھ اپنا خاتم رکھ لیں۔ لکنت وزیر اللہ وابن عمی، اور اگلے جملے میں کہا وجاہدت بالسیف اعداءہ، میں اگر آپ کے دشمنوں سے واسطہ پڑتا تو تلوار کے ساتھ ان سے نمٹتا، وفرجت عن صدری کل غمی، اپنے سینے کو پیش کرتا آپ کو ہر تکلیف سے بچا لیا۔ اس نے محبت کا اظہار لکھا، خط دیا اور چلا گیا۔ رسالت مآب جب تشریف لائے ہیں، یہ دونوں چیزیں اللہ کے رسول کو ملی ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضور پاک اونٹنی پر ہیں، صحابہ کرام انتظار میں، آپ بیٹھ جائیں، ہمارے گھر ہمارے گھر ہمارے گھر۔ حضور فرماتے ہیں دعوها فإنها مأمورہ، اس مہار کو چھوڑ دو، اونٹ کی نکیل نہ پکڑو، یہ اونٹنی وہیں بیٹھے گی جہاں اللہ کا حکم ہو۔ اونٹنی کہاں بیٹھی؟ حضرت خالد کے گھر، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری کو اسی لیے میزبان رسول کہتے ہیں کہ ان کے گھر کے ساتھ میں اونٹنی بیٹھی، یہ اپنے بالا خانے میں لے گئے رسالت مآب علیہ السلام کو۔ میرے دوستو، میں یہاں جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ظاہری نظر دیکھیں تو حضور مہمان ہے، حضرت ابو ایوب میزبان ہے، اور اگر حقیقی نظر دیکھیں، گہرائی میں دیکھیں، ڈیپلی نظر آپ کے پاس ہو تو آپ سمجھیں گے کہ یہ بالا خانہ وہ ہے جو اس نے حضور کے لیے بنوایا تھا۔ حضور میزبان ہے، ابو ایوب مہمان۔ یہ جگہ حضور پاک کو ملی۔ میری بات کا مطلب خلاصہ وہ ہے، یہ میں تیسری دلیل پیش کر رہا تھا کہ حضور پاک وہ نہیں ہے آنے کے بعد حضور کے چرچے ہو، آنے کے بعد حضور کے ذکر ہو۔ میرے پاک پیغمبر تو وہ ہیں ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے حضور کے چرچے۔ اور میرے دوستو، جب رسالت مآب علیہ السلام سے پہلے یہ جو ابرہہ آیا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، تو وہ مال کا لالچی بھی تھا، بڑا شاطر تھا۔ راستے میں پہنچا مکہ مکرمہ سے پہلے، حشری نشری تو اس کی مکہ میں آ کر ابابیلوں نے کر دی، لیکن اس سے پہلے ایک خوف چھا گیا، لوگ پریشان ہو گئے، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، کعبے کو گرانے آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت شیبۃ الحم عبد المطلب کے 200 اونٹ چر رہے ہیں مکہ مکرمہ کے باہر ایک جگہ۔ اس نے پوچھا یہ اونٹوں کا لشکر، اونٹوں کا ریوڑ کس کا؟ کہا اس کعبے کے متولی کا، جس کعبے کو تو گرانے جا رہا۔ انہوں نے کہا جی پکڑ لو، متولی کعبے کا میرے پاس چل کے آئے گا، میں اس سے کمٹمنٹ کروں گا، تو ہٹ جا، جو لینا چاہتا ہے لے لے، میں تیرے کعبے کو گرانے آیا ہوں۔ کہا پکڑ لو مال، پتہ نہیں پہلے متولی آتا نہ آتا، اب وہ مجبور ہو کر چل کے آئے گا، ہم کعبے کی بات پہ اس سے مذاکرات کریں گے۔ وہی ہوا، حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا ابرہہ نے آپ کے اونٹ پکڑ لیے۔ حضرت عبد المطلب نے سفر کیا، اس کے پاس گئے، ابرہہ نے تخت لگایا ہوا تھا، اس پہ ابرہہ بڑے تکبرانہ انداز میں بیٹھا۔ وہ کہتے ہیں وہ ایسا متکبر تھا، اپنے برابر کسی کو تخت پہ نہیں بیٹھنے دیتا تھا کہ میری شان میں کمی آتی ہے۔ حضور پاک کے دادا جان جب اس کے دربار میں پہنچے اور آنکھوں سے آنکھیں چار ہوئی، تو رسالت مآب علیہ السلام کے دادا جان کے چہرہ انور پر حضور پاک علیہ السلام کے آباء و اجداد ہونے کی وجہ سے چہرے پر جو نور محمدی چمک رہا تھا، ماتھے پر جو اثرات آمد مصطفیٰ چمک رہے تھے، اس کا روب اور دبدبہ اتنا تھا، ہیبت و جلال اتنا تھا کہ اپنے تخت پہ ٹک نہ سکا، اٹھا، انہیں نیچے بٹھایا تو خود بھی نیچے بیٹھ۔ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا آپ نے میرے 200 اونٹ پکڑے ہیں، عرب کے روایات کے تو خلاف ہے، کسی کے مال کو یوں غصب کرتے ہیں جیسے آپ نے کیا ہے۔ اچھا آپ کی آمد کا مقصد کا مجھے میرا مال واپس کرو۔ جی ٹھیک ہے آپ لے لیں۔ جب مال آنے لگا تو اس نے بڑے تمسخر کے انداز میں کہا بھائی تمہیں کعبے کی فکر نہیں ہے؟ یہ تو میرا لشکر دیکھا ہے، میں تو اسے گرانے آیا ہوں، اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو، میں تو بڑے ٹائم سے انتظار میں ہوں، تو کعبے کی بات کر کے اس کو نہ گرا۔ تو حضرت عبد المطلب نے بھی اسی بے رخی سے اسے جواب دیا جس طرح اس نے بولا تھا۔ فرمایا ربا انا رب الابن وللبیت ربہ،
اور میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں، جا کعبے کے پاس، تجھ سے اللہ نمٹ لے گا۔ فجعلہم کعصف مأکول، رب کہتے ہیں چبایا ہوا لقمہ بنا کے ہم نے رکھ دیا۔ حضرت عبد المطلب آئے، کعبے کا کنڈا پکڑا، دعا کی اور پہاڑوں پہ چلے گئے۔ اللہم ان المرء یمنا رحلہ فمنا رحالک وانصر علی آل الصلیب وآبدیہ اليوم آلک لا یغلبن صلیبہم ومحالہم ابدا محالک جروا جمیع بلادہم کی یسبوا عیالک۔ یہ دعا مانگی حضرت عبد المطلب نے، کہا میرے مولا یہ آل صلیب آئے ہیں تیرے گھر کو گرانے کے لیے، یہ اونٹ لائے ہیں تیرے گھر کو گرانے کے لیے، یہ ہاتھی لائے ہیں تیرے گھر پہ حملہ آور ہونے کے لیے۔ میرے مولا ہماری طاقت اتنی، ہم نے اپنا کام کر لیا، اب تو جان تیرا کعبہ جانے، ان دشمنوں کے ساتھ نمٹ لینا۔ یہ دعا کر کے پہاڑوں پہ گئے ہیں، رب نے ابابیلوں کو بھیجا جو کم تر اور چھوٹی مخلوق تھی، اور اس نے ہاتھیوں والوں کے لشکر کو روند کے رکھ دیا۔ میری بات کا مطلب واقعہ سنانا نہیں تھا، میں ایک ہی نقطہ نکالنے لگا ہوں۔ یہ حضور پاک کے آنے سے پہلے رسالت مآب کو روب اور دبدبہ یوں اپنا چرچا کر رہا تھا۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے بنفس نفیس، اس سے بھی پہلے ایک واقعہ اور سن گئے۔ جب حضرت عبد المطلب، خود عبد المطلب کی پیدائش بھی مدینہ طیبہ کی، ان کی اماں جان بھی مدینہ طیبہ سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی مدینہ طیبہ کی ہے، فاطمہ بنت عمر بن عاص یہ بھی وہاں کی تھی۔ تو حضرت عبد المطلب نے چاہا میں بھی اپنے سسرال سے اپنے بیٹے کی بہو لاؤں، تو وہاں لینے کے لیے، لے جانے کے لیے حضرت عبد المطلب کو ساتھ لیا اور چلے۔ اس فان سے آگے خزاعہ کی بستی تھی، وہاں ایک خاتون رہتی تھی جس کا بالا خانہ بھی تھا، اور اس نے مسافروں کے لیے قیام و طعام بنوا رکھا تھا۔ یہ مدینہ طیبہ سے، مکہ مکرمہ سے تقریباً یہ بنو خزاعہ کی بستی 150 کلومیٹر کے لگ بھگ بنتی ہے۔ تو لوگ وہاں رکا کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب اور ان کے بیٹے حضور پاک کے ابا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ بھی رکے جیسے مسافر رکا کرتے۔ اس خاتون بالا خانے پر بیٹھی تو اس کی نظر پڑ گئی حضرت عبداللہ کے ماتھے پر، اور وہ نیچے اترے اور حضرت عبداللہ کا ہاتھ تھامنے کے لیے ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ ہو سکتا ہے نکاح چاہتی ہو، لیکن متوجہ کرنے لگی تو طریقہ تو اس کا ٹھیک نہیں تھا۔ تو حضرت عبداللہ نے ہاتھ جھٹک کے فرمایا ان الکریم یحمل عرضہ و دینہ، شریف آدمی اپنی دین کا دفاع بھی کرتا ہے، اپنی عزت کا دفاع بھی کرتا ہے۔ اس عورت کو یہ کیمکس اپنے اوپر بڑا گلٹی فیل ہوا، غلط لگا، بہرحال وہ غصے سے چلی گئی۔ حضرت عبداللہ بھی گئے، مکہ مکرمہ سے سفر کر کے مدینہ پہنچے۔ مدینہ طیبہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اماں حضرت آمنہ بنت وہب سے نکاح ہوا رضی اللہ عنہ، کچھ عرصہ وہاں گزارا، پھر واپس آئے۔ جب واپس آئے یہ وہیں رکے تو وہ خاتون پھر اٹھی۔ وہ حضرت عبداللہ نے سوچا ہوگا مصیبت پھر گل پہنچی پئی ہے، یہ تو پھر آ گئی۔ وہ آنے لگی تو اس بار اس نے کہا جی میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، آپ مجھے غلط نہ سمجھیے۔ اس نے وضاحت پیش کی، وہ کہنے لگی میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو میری کتابیں جو آخری نبی کے والد کا تعارف کراتی ہیں وہ چہرہ آپ کا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں عصر محمدی کی حامل بن جاؤں، لیکن شاید میری قسمت میں نہیں تھا۔ اب چہرہ آپ کا وہ نہیں رہا جو میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ کنوارے وقت کیا ہوگا، بعد میں کیا ہوگا۔ وہ آثار کی بات کر رہی تھی۔ میری بات کا مطلب یہ پانچویں دلیل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پہ ابھی تشریف نہیں لائے، آنے سے پہلے رسول اللہ کے تذکرے۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، درجہ، حیثیت، ویلیو یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا رتبہ رکھتے ہیں، اتنی بڑی مرتبہ اور حیثیت کی حامل ذات ہیں کہ ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے کائنات ان سے واقف ہو چکی۔ جزاکم اللہ۔ میرے دوستو میرے تک آپ بڑے تسلی سے سن رہے تھے، گفتگو یوں سنتے ہیں، نعروں کی پوری کسر بھائی ذیشان نے پوری کر لی، ٹھیک ہے، وہ تھوک نال پورے ہو گئے نے۔ میری گفتگو کے بعد آپ نعرہ لگانا، میری بات کو سبق سمجھ کے سمجھیے۔ توجہ میرے دوستو،
हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तभी तो कुरान करीम कहता है रिसालत मआब अलैहिस्सलाम से पहले जितने अंबिया आए, रब्बे करीम ने जब उन्हें दुनिया में भेजा तो फरमाया है लोगों मैंने तुम्हें नबुव्वत दी है, हिकमत दी है, किताबें दी है, लेकिन याद रखो सुम्मा जाअकुम रसूलुन लतुमिनुन्न बिही व लतुनसुरुन्नहु। अगर तुम्हारे दौरे नबुव्वत में मोहम्मद मुस्तफा आ जाए, तुमने अपनी नबुव्वत की दावत को छोड़ देना है, अपनी रिसालत की दावत को छोड़ देना है, अपनी पैगंबरी के चर्चों को छोड़ देना है। आप और आपकी उम्मतें रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने पर तैयार हो जानी चाहिए। लतुमिनुन्न बिही व लतनसुरुन्नहु। हेल्पिंग हैंड भी बनना है आपने, मददगार भी बनना है, आपने उन पर ईमान दिलाना है। ये तज़किरा जो कुरान करीम कर रहा है, कैसे दुनिया में हर अक्लमंद और ज़ी शऊर तक रिसालत मआब अलैहिस्सलाम का आना न हो जाए। इसी बुनियाद पे जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हुज़ूर पाक का नाम मोहम्मद रखा, आपको पता है किताब तवारीख़ अंबिया में इमाम हाकिम रिवायत लाए हैं, लम्मा वलदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सम्माहु अब्दुल मुत्तलिब मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। का जब हजरत रसूलुल्लाह पैदा हुए तो दादा जान ने नाम अब्दुल मुत्तलिब ने नाम मोहम्मद रखा। फकील या अबल हारिस मा हमलका अला अन तुसम्मी मुहम्मद व लम युसम्मी मिन आबाई क़त। आपने इनका नाम मोहम्मद रखा, अब अजाद ने तो इनका ये नाम नहीं था, क्या वजह, क्या रीजन, क्या सबब बना आपने इनका ये नाम रखा? हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जवाब बड़ा सुनने वाला है। फरमाया अरदतु अन यहमदहुल्लाहु फिस समा व यहमदहुन्नासु फिल अर्द। मैं ये चाहता हूं, मेरी मान ये है, मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी मंशा ये है, रब आसमान में और मखलूक जमीन में इसकी तारीफें करती चले। रिसालत मआब अलैहिस्सलाम के आने से पहले इस हद तक जमीनी मामलात रसूलुल्लाह के इस्तकबाल पे तैयार हो चुके थे। तो मेरे दोस्तों, ये मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के हालात हैं। ये बात है जिस बुनियाद पे हम कहते हैं रिसालत मआब अलैहिस्सलाम सिर्फ हुस्न में नहीं, सिर्फ नबुव्वत पे नहीं, सिर्फ दर्जे में नहीं, दुनिया के हर चीज में, इस कायनात पे बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। ये है बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। हमें शुक्र करना चाहिए अल्लाह का, बड़ा शुक्र करना चाहिए कि रब्बे करीम ने हमें उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैदा किया। मेरे दोस्तों, अल्लाह चाहते तो किसी और उम्मत से पैदा करते, लेकिन अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया से पैदा किया। आओ आज अहद करो इस बात का कि हम सीरत के इस जलसे में आए, हमने रिसालत मआब की सीरत को और इनके हालात को सुना, ये बात तय है। अगर आज से पहले सुन्नत रसूल की खिलाफ वर्जी पे जिंदगी थी, अल्लाह हमारी तौबा, आज के बाद हुजूर के रास्ते पे चलेंगे। चलोगे? जितने दोस्त बैठे हैं हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात पे चलेंगे, रिसालत मआब के अहकामात को फॉलो करोगे, रसूलुल्लाह के फरामीन पे अमल करोगे। मेरे दोस्तों, मैं इसी बुनियाद पे कहता हूँ, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ने हमें यही समझाया कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में नानूरी है ना नारी। मेरे दोस्तों, रिसालत मआब अलैहिस्सलाम को रब्बे करीम ने इतना रुतबा, इतना मर्तबा, दर्जा, हैसियत, वैल्यू देके हमें अता फरमाया है, तो हम भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार भी बने, ताबेदार भी बने, और हर मामले में रसूलुल्लाह के वफादार, ताबेदार और दिलदार भी बने, ताकि किसी मामले पर यह ना हो कि हम पीछे रह जाएं। मैं इस बुनियाद पे कहता हूँ मेरे दोस्तों, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, रिसालत मआब ने जो अपनी विरासत छोड़ी है, उस विरासत का नाम इल्म है, और इल्म उलमा को मिला। तभी रिसालत मआब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। अब उलमा किराम ने हर वही काम करने हैं जो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम दुनिया में करते थे। इसलिए बुनियाद पे आलिम ने मुसल्ला इमामत भी संभाला है, वो उम्मत में आपकी रहनुमाई करता है, मिंबर किताबत भी संभाला है, वो मसाइल में आपकी रहनुमाई करता है, दरसे इफ्ता भी संभाला है, मुफ्ती का नाम कह के वो आपके मसाइल को हल करता है। वो खुतबा ईद हो आलम के हवाले, खुतबा जुमा हो आलम के हवाले, खुतबा इस्तिस्का हो
عالم کے حوالے، اس طرح خطبہ نکاح ہو عالم کے حوالے، باقی خطبات عالم کے حوالے۔ پیغمبر کریم علیہ التحیت و تسلیم امام تھے، عالم امام ہے، پیغمبر کریم قاری تھے، علماء قاری ہے، پیغمبر کریم محدث و مفسر تھے، حضرت پاک وہی حدیث سناتے، علماء وہی سناتے ہیں، وہی تفسیر بتاتے، علماء وہی سناتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا کام حضرت پاک نے کیا، علماء نے سنبھالا، خانقاہوں کا، مدرسوں کا، مساجد کا کام پیغمبر کریم نے تزکیہ کے طور پہ کیا، علماء کرام نے سنبھالا۔ اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ کا کام پیغمبر کریم نے کیا، علماء نے سنبھالا، اور اسلام کو نافذ کرنے کی تجدید حضرت پاک علیہ السلام نے کی تو علماء کرام نے اس میدان کو بھی سنبھالا۔ آج مسئلہ یہ ہے، علماء کرام لوگوں کو اچھے تو لگتے ہیں لیکن اپنی مرضی کے مطابق، یہ مولوی اچھا ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ تو نے کہاں سے NOC لے لی جو تو ان کو چیک کر لے؟ کہاں سے تو نے ویدر ریڈار کی طرح کوئی موسم چیک کرنے کی طرح مذہب کے چیک کرنے کا آلہ بنایا؟ کیوں؟ کہا جاتا ہے عجیب وجہ یہ ہے، یہ عالم مسجد میں بیٹھا ہے، یہ اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، اور کچھ مولوی وہ ہیں جو اسلام آباد چاہتے ہیں، انہیں تو اسلام آباد چاہیے، انہیں اسمبلی چاہیے، انہیں ووٹ چاہیے، انہیں کچھ اور چاہیے، انہیں اسلام کی فکر نہیں ہے۔ اور میرے سادے مسلمان بھائی، جیسے مسجد پیغمبر کے فرمان کے مطابق عالم سنبھالتا ہے، مدرسہ پیغمبر کے فرمان کے مطابق عالم سنبھالتا ہے، خانقاہ علماء نے سنبھالی، باقی معاملات تبلیغ و جہاد تک علماء نے سنبھالا، تو اسلامی سیاست کا میدان بھی پیغمبر کے فرمان کے مطابق علماء نے سنبھالا۔ آپ کہیں گے سیاست کے لیے کوئی حدیث بھی ہے؟ میرا عنوان نہیں ہے، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ورنہ آیات بھی ہیں اور حدیث بھی ہیں۔ حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء باب ذکر بنی اسرائیل، حدثوا عن ذکر بنی اسرائیل ولا حرج کے تحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوقهم الانبیاء کلما هلك نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی فسيكون بعدی خلفاء فيكثرون۔ کہ اے لوگو، انبیاء کرام آتے، وہ نبی بھی ہوتے، اسلامی سیاست دان بھی ہوتے، تسوسهم الانبیاء کلما هلك نبی خلفه نبی، جب ایک نبی فوت ہوتا دوسرا نبی اس کا نائب نبی بھی ہوتا، اسلامی سیاست دان بھی ہوتا۔ وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد نبوت ختم ہے، نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے یوں سوالیہ نظروں سے اللہ کے رسول کے چہرہ اقدس کے شربت دیدار کو پی کر عرض کیا یا رسول اللہ نبوت ختم ہے، اسلامی سیاست بھی ختم ہے؟ حضور پاک نے فرمایا جی نہیں، فَسَيَكُونُ بَعْدِ خُلَفَاء فَيَكْثُرُونَ، یہ نبوت کی وراثت ہوگی، سیاست اسلامیہ چلے گی، میرے بعد علماء اس کو سنبھالیں گے۔ یا رسول اللہ کوئی ایک دو ہوں گے؟ فرمایا فَيَكْثُرُونَ، علماء کی جماعت ہوگی، کثرت سے آئیں گے۔ آج اسی بنیاد پر اگر علماء کرام اسمبلی کی جد و جہد کرتے ہیں تو آپ کو ان کا پشتیبان بننا چاہیے۔ اس معاملے پہ یہ نہ کہیں کہ یہ مولوی ادھر بیٹھا ہے، یہ مولوی ادھر بیٹھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سارے علماء کی قدر کرو، سیاسی علماء کی قدر نہ کرو۔ یہ جملہ سب سے پہلے کس نے کہا تھا؟ یہ قادیانیوں کا جملہ ہے۔ جب 7 ستمبر 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی میں ان کی منجی ٹھوکی گئی نا، تو سیاسی علماء نے ٹھوکی تھی، اس بنیاد پر ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ ہاں بابا، آپ نے ان کا نام نہیں لینا۔ اس بنیاد پر ڈیوائیڈ اینڈ رول جو تقسیم کا اصول ہے انگریز کا، وہ یہی اصول لے کر آیا اور وہ یہی کہنے لگا کہ یہ عالم ٹھیک، یہ عالم ٹھیک نہیں ہے۔ بابا پیغمبر کریم علیہ التحیت والتسلیم کا وارث ہو، رسالت مآب علیہ السلام کی تعلیمات نبوت کا حامل ہو اور اسلامی دلائل کا جاننے والا ہو، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، وہ ہمارے سر کا۔ اور میرے دوستو، میں اسی بنیاد پہ آپ کو کہتا ہوں، آج کل دین پر کوئی اعتراض آئے تو سارے کہتے ہیں جی مولوی کہاں تھے، اور اگر ووٹ کی باری آئے تو مولوی کو بھول جائے۔ اب یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ آیا ہے، یہ جو ہماری علماء کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے جانتے ہیں کہ مولویوں کی ضرورت کوئی نہیں، جن کی ضرورت ہے آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہماری ضرورت نہیں ہے،
لیکن جب یہ ایکٹ آیا اس وقت جب پاس ہونے لگا تو اسمبلی میں ایمانی قوت کے ساتھ افرادی قوت بھی چاہیے ہوتی ہے، تو وہاں پر نعیمہ کشور صاحبہ جو جمعیت علماء اسلام کی ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہے، انہوں نے آبجیکشن بھی کیا، لیکن وہ اکیلی کیا کرتی، وہاں میجارٹی ہے یہاں مینارٹی ہے، تو ایکسپٹ تو میجارٹی کی ڈیسیژن کو لیا جاتا ہے۔ وہ ایکٹ ہو گیا، آج سارے ہمیں کہتے ہیں کہاں ہے مولانا فضل الرحمان، کہاں ہے جمعیت علماء اسلام، کہاں ہے علماء کرام؟ میں نے کہا سنو، ہر آہٹ پر علماء تیار ہیں۔ سینٹ آف دا پاکستان میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے اس پر ترمیمی ایکٹ پیش کر دیا ہے۔ اب کسی میں جرت ہے نا جو دین کے نام پہ اسلامک ٹچ دینے والے ہیں، آؤ اس اسلامی بل کی حمایت کرو۔ لیکن اب تو کوئی بات نہیں کرتا، بات صرف ہم سے پوچھیں گے۔ وہ کہتے ہیں سبھی ہی مجھ سے کہتے ہیں کہ رب نے کی نگاہ اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیا ہو کر۔ تو بھائیو آپ کے علماء نے پھر بھی آپ کے حوصلے کو نہیں توڑا۔ انشاءاللہ تعالی علماء اسمبلی میں ہو اور یہ بل اب پاس ہو کر نافذ ہو کر دکھائے، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ تعالی اس کا معاملہ ٹھیک ہوگا۔ رب کریم آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے۔ ارحم نام رکھنا کیسا ہے؟ ارحم نام رکھنا تو جائز ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی صفت ارحم امتی بی امتی آئی ہے، اس پر تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ ایک بھائی صاحب کلمہ طیبہ پڑھ کے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان قائد جمعیت سے 100 گنا بہتر ہے، وہ کلمہ پڑھ کے یہ کہہ رہا ہے، انہیں کہو 100 گنا میں 99 تجھے معاف ہیں، قرآن حدیث کے دلائل سے 1 گنا بہتر بتا دے ہم تیرے ہاتھ چوم لیں گے۔ جھوٹ بولتے ہو، عالم کے لیے رسول اللہ نے فرمایا اس کی نیند دوسرے کی عبادت سے افضل ہے، اگرچہ وہ عبادت کرے، لیکن جسے خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا آپ اس کی بات کرتے ہیں۔ ایک اس عالم کے مقابلے میں جس کی قیادت میں لاکھوں علماء کرام جمع ہے، کراچی کے ساحلوں سے لے کر چترال کی فلک پوش چوٹیوں تک کوئی خانقاہ کا پیک نہیں ہے جو مولانا کی پشت پہ نہ ہو، کوئی افتاء کا مفتی نہیں ہے جو اس کی پشت پہ نہ ہو، کوئی دارالحدیث کا شیخ الحدیث نہیں ہے جو اس کے ساتھ نہ ہو، آپ ان کی بات کرتے ہیں؟ اے یار کیا آپ جو ہے نا نسبتوں کی بات کرتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، علماء پہ بھونکنے والوں کو میں بڑے اندر سے جانتا ہوں، ڈیپلی نالج رکھتا ہوں اس بارے میں، ان کا دین کبھی کامل نہیں ہوتا۔ جو علماء پہ بولتے ہیں اس کا دین ناقص ہوتا ہے، یا اس کے گھر سے دین ناقص ہوتا ہے، یا اس کی تجارت میں دین ہو نہیں سکتا۔ ایک بندہ علماء پر بکواس کرے، بک کرے، اور پھر ہم اس کے دین کو کامل مان لیں؟ آپ پوچھیں تو شاید وضو کے فرض ہی نہ، حرامگی کا معاملہ۔ یہ کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کرنا بالکل جائز ہے۔ رب کریم آپ کو 100% صحیح طور پہ سفر کی توفیق عطا فرمائے، جہاں آپ کا کھانا بھی حلال، آپ کی نماز بھی حلال، تو ضرور جائیں۔ آپ مجھے بھی بتائیں گے، مجھے بھی جانا چاہیے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، لیکن سیفلی ٹریول، ٹھیک ہے؟ آپ میری بات کو بخوبی سمجھ گئے ہیں۔ پتہ نہیں کس زبان میں سوال لکھا ہے، ایک اسپتال میں داخل ہے، ملازم رقم زیادہ مانگتا ہے، ڈاکٹروں کو سمجھائیں کہ میرا کام ہے۔ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔